اللہ تعالیٰ اس شب برات میں ہم سب زندوں کی اور کائنات سے رخصت ہونے والے ہر مسلمان مرد و عورت، بچہ بزرگ سب کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس شب کے طفیل میں امت مسلمہ پر جہاں جہاں بڑے مشکل حالات ہے، جہاں جہاں امت مسلمہ اپنا اس دین کے نتیجے میں خون پیش کرتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ان ظالموں سے اس رات کے طفیل میں نجات عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے رہنے والوں کو صبر اور جانے والوں کو شہادت کا درجہ نصیب فرمائے۔ میرے مسلمان بھائیوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ انسان زندگی گزارتا ہے اور اس زندگی میں انسان سے اونچ نیچ ہو جاتی ہے، انسان کبھی کبھی گناہ بھی کر لیتا ہے اور ثواب بھی کام انجام دیتا ہے۔ اب گناہ اس دور حاضر میں، جو آج جس دور میں ہم چل رہے ہیں، بہت حاضر دماغی، حاضر سوچی سے، حاضر سوچ سے اس بات کو سمجھے، جس دور میں ہم چل رہے اور جس دور میں اللہ نے ہم کو آج لایا ہے، یہ دور اس پر فتن اور فتنے والا دور ہے جس فتنے کے دور کی نشاندہی خود کی تھی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب ہمیں اللہ نے اس دور میں لایا ہے، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہمارا دماغ، ہماری ساری سوچ ایسی ہے جس پر چاروں طرف سے فتنوں کا سارا دور دورہ ہے۔ انسان مومن اور مسلمان بچنے کی کوشش کرتا ہے، بچا نہیں جا سکتا، اور ایک دن توبہ کرتا ہے، دوسرے دن وہ توبہ ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر اگر کوئی بندہ اور کوئی بندی مکمل توبہ کرنے کی کوشش میں لگا ہے، مخلوق اسے مذاق بنانے پر لگی ہوئی ہے۔ مخلوقوں کو توبۃ نصوحہ کا علم تو ہے ہی نہیں، مگر ان مخلوقوں سے اذیتوں کا بڑا کھلا دروازہ کھلتا جا رہا ہے۔ ہر مسلمان اس دور میں فیس بک کا، یوٹیوب کا، طرح طرح کے ان ویب سائٹوں کا شکار ہوتا جا رہا ہے، اور مسلمان اس دور میں پریشان ہے۔ میں سنوں تو کس کا سنوں، میں سمجھوں تو کس سے دین کو سمجھوں، میں صحیح معنی میں اللہ کا نبی کا ایک پیارا امتی بنوں، مگر کس کی سن کر بنوں گا؟ کون حقیقی انسان ہے؟ کون حقیقی مسلمان ہے؟ کون صحیح معنی میں اسلام کو بتا رہا ہے؟ کون صحیح معنی میں اسلام کی صحیح ترجمانی کر رہا ہے؟ اس سے ایک عام آدمی پھنسا پڑا ہے، پریشان ہو چکا ہے، پریشانی کی حالت میں اس کا دن اور رات گزر بسر ہو رہا ہے، مگر فتنے رکنے کا نام نہیں لیتے ہیں۔ ہر ایک نے فیس بکوں پر، یوٹیوبوں پر
چینلوں پر، ویب سائٹوں پر الگ الگ حلیے بنائے، الگ الگ نقشے بنائے، الگ الگ لباس پہنے، الگ الگ انداز اپنائے، اور ایک سیدھا سادہ مسلمان پر دن اور رات میں حملہ ہو رہا ہے۔ یہ مسلمان اپنی دل کی بات بتائے، کس سے بتائے گا؟ یہ اپنی دل کی بات شیئر کرے، کس سے شیئر کرے گا؟ یہ حقیقی ایمان کو تلاش کرنا چاہے، کس سے کرے گا؟ اس لیے میرے دینی بھائیوں مسلمانوں، یہ آج پرفتن دور ہے۔ اس دور میں صبح کو بھی اللہ کا بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے، دوپہر کو بھی کرے، شام کو بھی کرے۔ گناہ کس سے نہیں ہوتا؟ خطا کس سے نہیں ہوتی؟ گنہگار کون نہیں ہوتا؟ خطا کار کون نہیں ہوتا؟ گناہ تو نہیں ہو سکتا، وہ تو فرشتوں کی صفت ہے۔ انسان آیا ہے، یہ گناہ کرے گا۔ انسان آیا ہے، اس سے ثواب کا کام ہو سکے گا، یہ دونوں کاموں میں چلتا رہے گا۔ لیکن قربان جاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، کہ انہوں نے اس وقت بتایا تھا ایک پرفتن دور میری امت پر آئے گا، یہ امت سمجھے گی، یہ امت سمجھے گی دین اسی کا ہے جو اس کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ حقیقت میں وہ دین دار نہیں ہوگا، وہ دین پیش کرنے والا نہیں ہوگا، وہ کسی اور ایجنسی کا آدمی ہوگا، وہ کسی اور مسلک کا پیروکار ہوگا، وہ کسی اور مذہب کو فروغ دینے والا ہوگا، وہ کہیں اور اس مسلمان کو لے کر جاتا ہوگا، مگر یہ مسلمان بے خبر، اسے پتہ نہیں ہوگا آخر میں جا کہاں رہا ہوں، آخر مجھے لے جایا کہاں جا رہا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، جب پرفتن دور آئے گا، اب پھر پرفتن دور آئے گا، تم توبہ کی زندگی کو زیادہ پکڑو، تم اللہ سے معافی کی زندگی کو زیادہ پکڑو، تم اللہ کے سامنے گریہ زاری اور رونا دھونے کا مزاج زیادہ بناؤ، اس اللہ کو رحم آئے گا، اس اللہ کو آر آئے گا، وہ آپ کو دنیا میں خالص کوئی مخلص رہبر تمہیں دے دے گا، تم اس کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگی کو دنیا اور آخرت کے پل صراط پر پار کر جاؤ گے۔ ورنہ حالات بڑے کشمکش ہے، حالات بڑے پرفتن ہے، حالات بڑے خراب ہے، کس کو پکارو گے، کس کو بتاؤ گے؟ مسلمان کو عادت سمجھائی تھی، مسلمان کو طریقہ سکھایا تھا، مسلمان کو عادت ڈلوائی تھی حضرت محمد رسول اللہ، اور اس پیغمبر نے فرمایا تھا، مسلمان تو خود بھی پڑھ اور کائنات کے انسانوں کو تعلیم دے۔ لیکن مسلمان اس دور میں آیا، نہ خود پڑھنے کے لیے تیار رہا، نہ کسی کو اس راہ پر لانے کے لیے تیار ہوا، حالانکہ یہ امت محمد رسول اللہ ہے، اس کا ٹائٹل تھا، اس کا انتخاب تھا، اس کی پہچان تھی، اس کا تعارف تھا، اس کا پروڈکٹ تھا، اس کی پہچان تھی، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ یہ لے کر اس کو کائنات میں بھیجا گیا تھا، یہ پڑھا کر اس کو کائنات میں ڈالا گیا تھا، اس سانچے میں پرو کر اس کو کائنات کے حوالے کیا گیا تھا۔ اے مسلمان، اے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیالو، اے امت محمد رسول اللہ کے پروانو، تمہیں رب نے اپنے لیے نہیں بنایا، تمہیں رب نے اپنی ذات کے لیے نہیں بنایا، تمہیں اللہ نے اپنی فکر کی طرف نہیں لگایا،
تمہیں اللہ نے اپنی فکر کی طرف لگانے کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ تم کو پیدا کیا گیا تھا۔ تم عالم کو خبر دو، تم کائنات میں پھیلو، تم ساری دنیا میں بتا دو حق کیا ہے، سچ کیا ہے، باطل کیا ہے اور خراب کیا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ فرمایا مسلمان عادت ڈال اپنے رب سے صلح کرنے کا، عادت ڈال اپنے رب سے صلح جوڑنے کا، عادت ڈال اپنے رب سے رضامندی حاصل کرنے کا۔ گناہ کس سے نہیں ہوتا؟ گناہ کس سے نہیں ہوتا؟ ساری کائنات کے انسان نبی کے بغیر بتائے کوئی کہ مجھ سے گناہ نہیں ہوا۔ کائنات کا ہر بندہ جو نبی و پیغمبر کے علاوہ رہا اس سے گناہ ہوگا، مگر اس سے گناہ ہوگا اسے اللہ انتظار کرتا رہے گا، کب آئے گا میرے پاس، کب آئے گا میرے پاس، اس گناہ کی معافی مانگے گا، میرے عظمت کی قسم میں گناہ معاف کروں گا۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا جناب حضرت اللہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کننا منذرین۔ اے لوگو، اللہ تعالی ایک رات کو نازل فرمائیں گے اور ایک رات کو نازل تمہارے اوپر کریں گے، تمہارے اوپر ایک رات کو لایا جائے گا اور اس رات میں سراپا برکتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، سراپا اس رات میں رحمتیں رکھی ہے، سراپا اس رات میں اللہ نے مغفرت کا اعلان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں امرا من عندنا انا کننا مرسلین۔ اللہ فرماتے یہ وہ بڑی رات ہے جس کو باعث برکت بنایا، اور یہ وہ بڑی رات ہے جس میں بڑے بڑے فیصلے کیے جائیں گے، اور یہ بڑی رات ہے جس رات کے اندر کسی کی زندگی کا اور کسی کے آنے اور کسی کے جانے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ صحابہ نے فرمایا جناب رسول اللہ یہ کون سی رات ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا براءہ، فرمایا کہ یہ شب برات ہے۔ برات کے معنی نجات مانگنے کا، برات حاصل کرنے کا۔ یہ شب کے معنی رات کے، اس رات میں جو بھی انسان عبادت کرے گا اللہ گناہوں سے اسے بری کر دے گا۔ حضرت محمد رسول اللہ فرمایا لوگو آپ کو پتہ ہے اس رات میں اللہ تعالیٰ بری کر دیتا ہے، بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف کر دیتا ہے، بڑے بڑے خطا کاروں کو ان کی خطاؤں کو نام اعمال سے مٹا دیتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا صحابہ بڑے مشتاق اور بڑے یہ تھے، وہ کہتے تھے کہ فرمائیے، آپ فرما تو دیجئے وہ کیا رات ہے، ہم جلدی جلدی اس کو پا لینے کی کوشش کریں گے۔ صحابہ کو جستجو ہوا کرتی تھی۔ فرمایا وہ رات شب برات ہے۔ فرمایا اس شب برات کی یا رسول اللہ آپ کچھ اور بھی فرما دیجئے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اس رات میں بہت سارے انسانوں کو معاف کیا جاتا ہے اور بہت سارے انسانوں کو اس رات میں بھی معاف نہیں کیا جاتا ہے۔ حسرت ہے اس انسان پر جس نے گناہ کیا پھر اس رات میں بھی اللہ سے صلاح نہیں کی، یہ بڑا حسرت والا انسان ہے۔ اس سے کوئی گرا ہوا انسان کائنات میں نہیں ہے جس نے رات شب برات پائی لیکن اس کو گمایا، اس کو گزارا لیکن حاصل نہ ہو پایا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات میں کچھ لوگ ہیں صحابہ بڑے خوش مزاج اور ٹھنڈے دماغ سے سن لو، اس رات میں بھی اس شب برات میں بڑے سے بڑے گنہگار کو معاف کیا جاتا ہے۔
بڑے سے بڑے خطا کار کو معاف کیا جاتا ہے، جس کا اعمال نامہ سیاہ بن چکا ہو، اگر وہ اللہ سے صلح کرے گا، اس رات میں اللہ کو منوائے گا، صبح اٹھنے سے پہلے اس کے نام اعمال کا کالی فائل سفیدی میں تبدیل ہو گئی ہوگی۔ جس کا نام اعمال خطاؤں سے بڑا ہو، گناہوں سے بڑا ہو، زیادتیوں سے بڑا ہو، قصوروں سے بڑا ہو، بے نمازی سے بھرا ہو، پتہ بڑے بڑے گناہوں سے بڑا ہو، لیکن جب وہ اس رات میں اللہ سے صلح کرتا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگتا ہے، اللہ کے حبیب حضرت محمد رسول اللہ فرمایا اس کا کالا نام اعمال صبح نورانی سفید چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ ہم کو بھی وہ نصیب فرمائے۔ مگر ساتھ میں فرمایا میرے صحابہ، اس رات میں بھی کچھ لوگ وہ ہیں جو بہت زیادہ بدبخت ہے، جو بہت زیادہ کم نصیب ہے، جن کو اللہ اس رات میں بھی معاف نہیں کرتا ہے۔ کن کب؟ اگر وہ لوگ یہ رات انہوں نے پائی مگر اس رات میں بھی انہوں نے ان گناہوں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا، وہ لوگ یہ رات پائیں گے لیکن انہیں خدا معاف نہیں کرے گا۔ یا رسول اللہ، وہ کون ہے؟ کون کون ہے؟ فرمایا 7 طرح کے لوگ۔ کتنے طرح کے لوگ؟ 7 قسم کے لوگ ہیں جنہیں اللہ اس رات میں بھی معاف نہیں کرتا ہے۔ فرمایا پہلا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر جھکانے والا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا ماننے والا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا ماننے والا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا ماننے والا، یہ انسان ہے مگر اس انسان کو اس رات میں بھی اللہ معاف نہیں کرے گا۔ الاشراک باللہ، او لوگو، شرک اللہ کو ناپسند ہے، اللہ شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرتا ہے۔ اب آدمی سوچتا ہے، مسلمان کشمیر کا یہ سوچتا ہے شرک تو صرف اسی کا نام ہے، خدا کے علاوہ کسی ہاتھ کے بنائے ہوئے چیز کے سامنے اپنے سر کو ٹکانے کا نام شرک ہے۔ مسلمان کشمیر کا اسی کو شرک سمجھتا ہے۔ میں اپنا سجدہ اللہ کے سامنے کرتا ہوں مسجد میں آ کر، میں کسی ہاتھ کے بنائے ہوئے کے سامنے اپنا سجدہ نہیں کرتا ہوں۔ یہ شرک کا پہلا درجہ ہے۔ شرک کے سارے درجوں سے انسان کو توبہ کرنا ہے، تب اس رات میں اس کی مغفرت ہو جائے۔ ایک مسلمان ہے، قبرستان میں جاتا ہے، وہاں پیر ہے، وہاں بڑے بڑے ولی ہیں، قطب ہے، وہاں بڑے بڑے ابدال ہیں، وہاں بڑے بڑے اقطاب ہیں۔ اللہ نے ان کو اپنی فراست سے بڑا بنایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو فراست عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ان سے محنت لی، انہوں نے وہ مقام پایا، لیکن انہوں نے اپنے لیے وہ مقام پایا ہے، ان کو اپنا وہ مقام اللہ نے دیا ہے۔ اگر آپ ایک سجدہ اللہ کی مسجد میں کرتے ہو اور ایک سجدہ جا کر اس کے سامنے کرتے ہو، ولی کے مزارات کے
اس ولی کے سامنے سجدہ کرتے ہو، اللہ فرماتے ہیں یہ بھی شرک ہے۔ اس شریک اور شرک کرنے والے کو بھی اللہ شب برات میں معاف نہیں کرتا ہے۔ مسلمانوں، توحید 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 الگ ہے، توحید الگ ہے۔ آپ جا سکتے ہیں، آپ وہاں فاتح پڑھ سکتے ہیں، اسلام نے آپ کو اجازت دی، آپ وہاں مرد جاؤ، عورتیں مت جاؤ۔ عورتوں کو قبرستان میں زیارتوں پر میرے رسول نے اجازت نہیں دی۔ میرے رسول نے کائنات سے رخصت ہونے سے پہلے صحابہ کو بڑے سنجیدگی سے اس بات کو خاص طور پر سمجھایا۔ میرے صحابہ پہلے نبیوں نے محنتیں کی، انہوں نے بڑے بڑے لوگ تیار کیے، لیکن بعد میں جب نبی چلا گیا، ان لوگوں نے ان پیغمبروں کے نقشے بنائے، ان پیغمبروں کی زیارتیں بنائی، ان پیغمبروں کے تصویریں کھینچی، ان پیغمبروں کی تصویریں بنائی، اور پھر نسل کے بعد نسل آئی، نسل کے بعد نسل آئی، انہوں نے اسی کو خدا ماننا سمجھ لیا۔ وہاں سے انہوں نے ان نبیوں نے محنت کی، مگر امتوں نے بعد میں نقش نگار کر کے اس ساری محنت کو ضائع کر دیا۔ اس لیے فرمایا رسول اللہ، فرمایا میرے صحابہ کان کھول کر میری بات سن لینا، جب میں چلا جاؤں گا میری قبر کو سجدے کی جگہ نہیں بنانا۔ اللہ کو بڑا غضب آتا ہے، بڑا غصہ آتا ہے، یہ پیشانی میں نے بنائی ہے اپنے پاس سجدہ کرنے کے لیے، یہ کہاں کہاں جا رہے ہیں، کس کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، ان کی گتھی کہاں گئی، ان کا دماغ کا پیچ و خم کہاں گم ہو گیا۔ اس لیے مسلمانوں، آپ یہ سوچو، ذہن میں ٹٹولو، ہاں ہم کسی سے تعویذ لیتے ہیں، کسی سے تعویذ لیتے ہیں، کشمیر میں مزاج ہے، لیکن دینے والا بھی یہ دے کر سوچتا ہے کہ اس میں شفا ڈالنے والا کون ہے۔ میں جو لکھتا ہوں یہ بھی اسی کا کلام ہے، اپنی طرف سے کوئی جن بھوت کا کلام نہیں ہے۔ اور لینے والا بھی یہ سوچے، میں جو یہ لے رہا ہوں اس نیک انسان کے طفیل میں مگر شفا دینے والا حضرت، یہ توحید ہے، یہ توحید ہے۔ اس توحید کے ساتھ سودا کرنا اللہ کو اتنا ناپسند ہے کہ شب برات میں بڑے بڑے ظالموں کو معاف کیا جاتا ہے، لیکن اس شرک کرنے والے انسان کو اللہ اس رات میں بھی معاف کرتا۔ پہلی بات فرمائی الاشراک باللہ، شرک کرنے والا اللہ اسے معاف کرتا، شب برات میں اسے معاف نہیں کرتا۔ اور دوسری بات فرمایا جو ماں باپ کا نافرمان رہا، جو ماں باپ کا نافرمان رہا اس کو بھی اللہ شب برات میں معاف نہیں کرے گا۔ اچھی طرح سمجھو، میں بہت بڑی بات کہنے والا ہوں۔ ایک آدمی شب برات میں، ایک جامع مسجد کا چندہ ہو رہا ہے، چندے میں بھرپور تعاون فرمائیں۔ آپ 1 روپیہ 2 روپیہ 10 روپیہ نکالیں گے، اللہ بہت ساری بلاؤں سے آپ کی حفاظت کرے گا، مصیبتیں ٹالے گا۔ آپ کوشش کریں، بھرپور تعاون کریں۔ مسجد شریف کا چندہ ہو رہا ہے۔ فرمایا ایک آدمی شب برات میں آیا، سمجھے بات کو، ایک آدمی شب برات میں آیا، اس نے گھر سے سموار میں چائے لائی، اس نے روٹی بیکری راج پیلس سے لایا، اس نے پتہ نہیں کس کی بیکری سے لایا، اس نے گھر میں عورتوں کو لگایا ہاتھ کی روٹی بناؤ، اس لیے کہ مجھے حمام پر لے جانا ہے، وہ شب کرنے والوں کو کھلانا ہے۔ اور ایک آدمی رشتہ کباب گشتاب کا آرڈر دیتا ہے، حمام میں لاتا ہے،
پھر کھلاتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے میری مغفرت ہو جائے، میری مغفرت ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ انسان ہے، گھر میں اس کا ماں باپ ترس رہا ہے، اس کے ماں باپ کے ساتھ اس کے صلاح کے اچھے معاملات نہیں ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے، یا ہزاروں کو رزق کھلاتا ہے۔ اللہ فرمائے ہزار تو کیا لاکھوں کو بھی شب برات میں کھلائے گا، میری عظمت کی قسم میں تب بھی تجھے معاف نہیں کروں گا۔ ایک آدمی شب برات میں آیا، وہ 10 لاکھ روپے کا بنڈل ہاتھ میں لایا، بیٹھا راستے پر اور چوراہے پر بیٹھ کر وہ ہزار بانٹتا گیا، 10 لاکھ لوگوں کو پیسہ بانٹتا گیا اور پھر کہنے لگا شب برات بانٹتا رہوں میری مغفرت ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ ماں باپ کا نافرمان ہے، اگر 1 کروڑ بھی بانٹے گا شب برات میں اس کی مغفرت نہیں ہو جائے گی۔ لیکن اس میں ماں باپ کو بھی سوچنا ہے، یک طرفہ فیصلہ نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی ماں باپ بھی اس پرفتن دور میں بڑے سخت ہو جاتے ہیں، بڑے ظالم بن جاتے ہیں، اولاد کے لیے بڑے نامناسب حرکات کرتے ہیں۔ ان ماں باپوں کو بھی تھوڑا سوچنا ہے۔ اگر شب برات ہی میں ہمارا بیٹا ہمارے پاس آ کر ہم سے صلح کرنے کی کوشش کرے، ہم ایسا کھلا دل رکھیں گے تاکہ اس کی بھی معافی ہو جائے، ہمیں بھی معافی ہو جائے، ہمارے گھر کے حالات استوار ہو جائے۔ یہاں کشمیر میں مزاج ہے، یہاں نافرمان بنا، لاؤ اخبار پر لکھو میں نے اس کو بے دخل کر دیا، بڑا جرم کرتا ہے۔ جس وراثت کو خدا نے تقسیم کیا بندہ اسے یہاں کینسل کرتا ہے۔ یہ جنگ کس کے ساتھ ہے؟ جس وراثت کو اللہ نے تقسیم کیا اس کو زمین پر بیٹھ کر باپ کینسل کرتا ہے۔ یہ جنگ کس کے ساتھ کرتا ہے؟ یہ مرے گا، انتقال کرے گا، وراثت پھر آٹومیٹک ادھر ہی جائے گی۔ میں عرض کا دوسرا آدمی جس کی اس رات میں بھی مغفرت ہوتی، کون سا؟ ماں باپ کا نافرمان۔ ہاں اگر اسی رات میں آیا، 1 بجے 2 بجے آیا، معافی مانگی ماں باپ سے، اللہ فرماتے صبح سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اس کے لیے معافی کا اعلان۔ تیسرا فرمایا کینہ رکھنے والا، حسد سمجھتے ہیں کہ اس کا وہ اجڑ جائے میں بن جاؤں، وہ ختم ہو جائے میں آ جاؤں۔ کینہ، کسی کی بھی ترقی کے اوپر خوش نہ ہونا، یہ کینے کی ابتدا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ کیوں نہیں کیا جائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں اس کے دل میں 24 گھنٹہ حسد ہے، اس کو کیوں ملا؟ اس کو یہ سوچنا چاہیے اس کو جس نے دیا اس کا نام اللہ ہے، اس کو جس نے دیا اس کا نام اللہ ہے۔ اب یہ نیچے حسد کرتا ہے، کینہ کرتا ہے، یہ دراصل میرے دیے ہوئے چیز پر راضی نہیں ہے، اور جو میری تقسیم پر راضی نہیں ہوگا شب برات میں اس کی بھی معافی نہیں۔ جناب رسول اللہ ارشاد فرمایا ایسی دعا مانگا کرو، اے اللہ ان کو بھی دے ہم کو بھی دے، سب کو دے ہم کو بھی دے، اللہ دے دے گا۔ اللہ مت یہ ہے کہ گاؤں کا مقدم اور سرپنچ ہے، اس کو دے دیا ایک کام تو 10 روٹ گئے۔ اللہ کو ایک ہی بار ساری کائنات ایک چیز ایک بار ساری کائنات کے انسان مانگیں گے، اللہ فرماتے ہر ایک کو 10 50 بار بھی دے دوں گا تب بھی میرے خزانے میں کمی ہونے والی۔ تیسرا چوتھا آدمی شرابی، وقت کم ہے، شرابی آدمی، شرابی کی مغفرت اس رات میں نہیں ہوتی ہے۔ کون سا شرابی؟ ہم سوچتے ہیں جس نے شراب پیا بس، جس نے بوتل لے لی ہو گیا ختم۔ شراب میں ہر وہ نشہ شامل ہے
जिस नशे से अकल ख़त्म होती है, चाहे चंद मिनट के लिए इसकी अकल ख़त्म हो जाए, उसमें शराब आया, अफ्यून आया, आजकल का ड्रग आया, आजकल का ये तूफान आया, आजकल ये पता नहीं क्या क्या आया, ये सारा का सारा वो चीज बन रहा है, वो प्रोडक्ट तैयार किया जा रहा है जिससे मुसलमान की अकल कभी मुस्बत को न समझे, कभी मुसलमान की अकल अपनी आखिरत को न समझे, कभी मुसलमान की अकल अपनी दीन की न समझे, कभी मुसलमान की अकल अपने पैगंबर की तरफ न जाए। इसलिए आज छोटा जवान जुर्रत करता है, छोटा जवान आज जुर्रत करता है, इस दीन ने हमें क्या दिया? वो कहता है, बरमला कहता है, इस दीन ने हमें क्या दिया? सिर्फ यही कहा नमाज पढ़ो, रोजा रखो। और अल्लाह के बंदे, तूने दीन सीखा क्या? तूने पढ़ा क्या? तूने लिया क्या? तूने तो दुनिया को अपना जान दिया, दीन को तो कतरा भी नहीं दिया। लेकिन जब एतराज और सवाल करने का मौका आया, तू खुदा से भी नहीं डरता, रसूल से भी नहीं डरता, दीन से भी नहीं डरता, चंडी से भी नहीं डरता, और यूं बरमला कह देता है, इस दीन ने हमें क्या दिया? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह शराबी, इस रात में इसकी मगफिरत, पांचवा फरमाया, टखनों से नीचे शलवार डालने वाला, ये इधर से नीचे यजार पैंट कुछ भी डालने वाला, ये किबर में दाखिल है, तकब्बुर में दाखिल है। वक्त कम है वरना समझा देते। तकब्बुर में दाखिल है, इसकी भी मगफिरत होने वाली। फरमाया जनाबी रसूलुल्लाह, फरमाया कोई आदमी अगर इस तरह करता है, गोया उसकी मगफिरत नहीं होगी। और तीसरा फरमाया चुगलखोर, जैसे हमाम पर बैठते, उसकी इधर इसकी उधर चुगलियां करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं चुगलियों की आदत सबसे ज्यादा औरतों में है। औरत वो चीज है जो एक बड़े बाइज्जत इंसान को बेइज्जत 10 मिनट में कर देती है। इसलिए जनाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे ज्यादा जहन्नम में जलने वाली अगर मैंने देखी, वो इस उम्मत की औरतों को मैंने देखा। क्यों देखा? इसलिए कि इनकी जबान कभी रुकती। अगर आदमी इज्जत वाला हो, ये इनको 5 मिनट में कोई तैयार करे, इसकी इज्जत गिरानी है, ये 5 मिनट तो क्या 3 मिनट में एक इज्जत वाले की इज्जत गिराने पर आए। हजरत मूसा पैगंबर है, कितने बड़े। फरमाया उनको जब चला ही नहीं, एक औरत को तैयार किया मूसा के लिए तोहमत लगा दे, वो खड़ी हो गई और स्टेज पर आई, सारी दुनिया के सामने कहा, ए मूसा तूने मेरी इज्जत रेजी की, तूने मुझे हाथ लगाया, तूने मुझे टच किया। मूसा जलाली थे, वो मेरे और आप जैसा मूसा मत था, उसके पास रूहानी ताकत थी। उसने उस औरत से कहा, तू सही बता, तुझे उस रब की कसम जिसने तुझे पैदा किया, बड़े जलाल में कहा, बड़े जलाल में, तुझे उस रब की कसम जिसने तुझे पैदा किया, तू बता ये बात में तू सच्ची है या झूठी है। जब इसे लगा मूसा जलाल में आए, फटाफट फिर गई, मुझे इन्होंने सिखाया तोहमत लगा दे। कहने लगे कोई छोटे आदमी पर तोहमत लगाने के लिए तैयार हो गई, मैं मूसा हूं कलीमुल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था, ये शबे बारात है, वक्त हो गया एक आखिर में यही बात बताओ, कातिल की भी मगफिरत इस शबे बारात में नहीं होती है। अब कातिल खुद कत्ल करे किसी को, वो भी इसमें शामिल है, और कत्ल करने में दूसरे का साथ दे, वो भी इसमें शामिल है। फरमाया मुख्तसर अर्ज करना चाहता हूँ, जनाबी रसूलुल्लाह फरमाया इस रात में अल्लाह से मांगो। ये रात जो शबे बारात है, अच्छी तरह समझे। आखिर बात, हम लोग मस्जिदों में बैठते हैं, शबे बारात, इसका मतलब है आप खामोशी से तन्हाई में अपना वक्त गुजारो। शरीयत भी यही कहती है, शब करने का मतलब यह है आप तन्हाई में यकसुई में बैठो, अपने रब से जार पार करने की कोशिश करो। कश्मीर का मिजाज है, यहाँ तकरीरों पर तकरीर करते हैं, दावतों पर दावत खाते हैं, चाय पर चाय पीते हैं, रिश्तों पर रिश्ते खाते हैं, पराठों पर पराठे खाते हैं,
यूं इसी तरह होता है, सुबह की अजान होती है अल्लाह अकबर, न इसे तौबा मिलती है, न इसे ज़ार पार का वक्त मिलता है, न ये तस्बीह पढ़ने का कायल रहता है, न ये दुआ के लिए अपने आप को तैयार कर पाता है। इसलिए फरमाया रसूलुल्लाह, फरमाया 3 चीज़ें इसमें करो। कितनी चीज़ें करो? 3 चीज़ें। नंबर 1 नवाफिल की कसरत करो, नंबर 2 तस्बीहात को, नंबर 3 कुरान, और चौथी बात अल्लाह ताला से ही दुआ करते रहो ताकि। और ये कब होता है और ये कब होगा? हलवा खाने से होगा, पराठे खाने से होगा, हमाम के दरबार से होगा? याद रखो ये पुरफितन दौर है, इसमें फितने चारों तरफ से है। आज फैसला होगा हमने से किसको इस कायनात से इस 2024 से रुखसत होना है। और आज फैसला होगा, आज 2024 में इस कायनात में, इस इलाके से, इस कायनात में कौन दुनिया में आएगा। मौत और जिंदगी का फैसला शब बारात में होता है। क्यों गंवाओगे? क्यों जाया करोगे? बुजुर्ग भी रोए, जवान भी रोए, मर्द भी रोए, औरत भी रोए। घरों में औरतों पर जुल्म नहीं करना, रोटियां बनाओ, नहीं, सारे साल खाया, आज अल्लाह के लिए, आज अल्लाह के लिए। औरत को भी तैयार करो। मुस्तहब है इतवार सुबह का दिन रोज़ा रखने का, मुस्तहब, सुन्नत नहीं, फ़र्ज़ नहीं, वाजिब, मुस्तहब है, रोज़ा रखना चाहिए। रोज़ा अय्याम 20 हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह 13, 14, 15 3 दिन के रोज़े रखते ही थे, 3 दिन के रोज़े रखते ही थे प्यारे नबी। लेकिन इस 3 दिन में आ गया 15 खुद ब खुद, यानी 15वीं शाबान का रोज़ा, तो डबल सवाब मिलेगा। एक तो रसूलुल्लाह की इत्तिबा और दूसरा इस शब बारात की इत्तिबा मुस्तहब, तो डबल सवाब है। कोई रोज़े के बगैर इतवार न रहे इंशाअल्लाह, और कोई शब कर न करे ऐसा जिसमें अपनी जिंदगी को दांव पर लगाए, उधर इधर गपा गपी में लगाए। कोशिश करे अल्लाह से ज़ार पार करे। अल्लाह ताला हमारी शब को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला